Assalamu alaikum dear viewers, welcome to my channel in the knowledge world. دوستو آج آپ حضرات کے سامنے قرض کے متعلق کچھ وضاحت کرنی ہے کہ قرض لینا قرض دینا اس کی کیا مسئلے ہیں اور اس سے بچنے کی کیا صورت ہے۔ قرض آج کل کے زمانے میں تو اس کو لوگوں نے ایک لطف کی چیز سمجھ لی ہے کہ قرض لے لیں گے پھر کیا کریں گے، آگے ادا کرنے واپس کرنے کی کوئی فکر کسی کو نہیں ہوتی یا سوچ۔ قرض تو پہلے لینا ہی نہیں چاہے، کیونکہ جس نے قرض لینا شروع کر دیا تو اس کو اللہ رب العزت لالچ لگا دیتا ہے، وہ آدمی لالچی ہو جاتا ہے، حریص ہو جاتا ہے، پھر وہ آگے مانگتے ہی جاتے ہیں، ادا کرنے کی کوئی نہیں سوچتا، نہ کوئی فکر رکھتا ہے۔ اور جس نے جب قرض لینا شروع کر دیا نا تو اب وہ اپنی محبت سے، دوستی سے اور بھائیوں سے اور دوستوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ وجہ یہ ہے کہ جو بھی شروع میں قرض مانگتا ہے تو بڑی مد و شد سے مانگتا ہے کہ یار میں اتنی مدت میں ادا کر کے رکھ دوں گا، یا اگر ادا نہیں کر سکتا تو میں گھر بیچوں گا، خود کو بیچوں گا، ایسا بھی بولتے۔ آدمی اس سے بھروسہ کر کے دے دیتا ہے، لیکن بعد میں پھر قرض دینے پر پشیمان ہو جاتا ہے۔ تو قرض دینا جو ہے نا، اس سے قرض دینے والا بھی پریشان ہو جاتا ہے، قرض لینے والا بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اصل میں قرض جو ہے ایک سوال ہے، ایک مانگنا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا یہ جو ہے درست نہیں ہے۔ جب کوئی اللہ کے علاوہ مانگنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی آنکھوں میں فقر کو بھر دیتا ہے، پھر وہ آدمی لالچی بن جاتا ہے، فقیر بن جاتا ہے، اس کے پاس زیادہ پیسہ بھی ہونا پھر بھی وہ لالچ میں رہتا ہے اور بڑھانے کی سوچ میں رہتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو اتنے بے حس ہو جاتے ہیں کہ وہ قرض لینے کے بعد اسی قرض پر آگے پیسے کماتے ہیں۔ مثلا کسی سے لے لیا 5 لاکھ، کسی سے 10 لاکھ لے لیا، پھر وہ نہیں دیتے واپس، 3 سال 4 سال 10 سال تک وہ کیا کرتے، ستاتے رہتے۔ اور آدمی کو یہ سوچ ہوتی ہے قرض دینے والے کو شاید اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، جبکہ اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اگرچہ آپ اس پر تجارت نہ بھی کریں، نہ بینک میں رکھنے کے بعد بھی آپ کو اس پر پیسہ آ جاتا ہے۔ تو اسی لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کے قرضوں سے پیسے کماتے، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کمائی میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگرچہ بعین ہی حرام نہ ہونا، لیکن یہ چیز حرام بن جاتی ہے اور ملعون بن جاتی، اس سے برکت اڑ جاتی ہے، کیونکہ آپ کسی کے پیسوں سے کیا کر رہے، بلا وجہ نفع کما رہے ہیں، پروفٹ کما رہے ہیں، اور یہ پروفٹ کمانا درست نہیں ہے۔ پھر آگے یہ جو قرض ہے نا، اس سے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے کسی کو قرض دے دیا تو سمجھ لو اس کی دوستی ختم۔ وجہ یہ ہے کہ جب وہ ٹائم پہ نہیں دے گا، آپ کو ضرورت ہوگی تو اس بیچ میں جو ہے باتیں بڑھ جائے گی، تو باتیں بڑھنے کے بعد بعض اوقات جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، باتیں بڑھ جاتی ہیں تو قتل بھی ہو جاتے، قتل نہ ہو چلے، دوستی تو ختم ہی ہو جاتی ہے۔ تو فائدہ کیا، اگر آپ نے دوستی کو باقی رکھنا ہے، کسی کے ساتھ بھائی چارے کو باقی رکھنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کو باقی رکھنا ہے، تو کبھی بھی پیسہ نہیں دینا، کبھی بھی قرض نہیں دینا، اور ان کو بھی نہیں چاہے کہ کسی سے قرض لے، اگر لینا بھی پڑے نا تو بہت سخت صورت میں۔ ویسے حدیث شریف میں آیا ہے 3 صورتیں ہیں، اس میں ان 3 صورتوں میں سے کسی بھی صورت میں اگر آدمی پھنس جائے، پیسہ پیش آ جائے، تو اس وقت جو ہے آدمی سوال کر سکتے، دست سوال دراز کر سکتا ہے، یا قرضہ بھی مانگ سکتا ہے۔ ایک ہے فقر مدقع، ایسا فقر آ جائے کہ آدمی کی کمر توڑ دے، مانا اتنی بھوک آ جائے کہ آدمی کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، تو ایک ٹائم کے لیے وہ مانگ سکتے ہیں، اتنا پیسہ لے کہ ایک ٹائم کا کھانا کافی ہو، آگے محنت کرے، کسی طرح سے کمائے اپنے لیے، لیکن قرض ایسا زیادہ نہ لے کہ پھر بعد میں چکانا ہی مشکل ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کا سارا کچھ جل جائے، ضائع ہو جائے، بالکل کچھ ایسا ہو گیا، اس کو دیوالیہ ہو گیا، کچھ بھی پاس نہیں رہا، مفلس بن گیا، تو بھی کچھ نہ کچھ مانگ سکتے یا لے سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ 2 قبیلوں کے بیچ یا 2 خاندانوں کے بیچ جھگڑا روکنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے قرض لیتا ہے،
یا ان کی بیچ پیسے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر یہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، تب بھی لے سکتے ہیں، لیکن پھر اس کے لیے سوال بھی کر سکتے ہیں لوگوں سے، ویسے چاندے عام طور پر یہ اسی طرح سے آدمی کو سخت بھوک کو گرانے کے افراد بھی بھوک سے کیا ہونے ڈھال ہو، جیسے بچے ہیں، بیوی ہیں، تو پھر ضرورت کے مطابق بقدر ضرورت لے سکتے، اس سے آگے نہیں لے سکتا۔ باقی لوگ جو خواہشات کے لیے قرضوں کو لیتے، عام ضروریات کے لیے، کہ جس سے تو نہ آپ کا نقصان ہو جاتا ہے، نہ کوئی چیز ضائع ہو جاتی ہے، تو ایسا قرض لینا درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے آدمی برباد ہو جاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی قرض نہیں لیتا تھا، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے شروع میں یہ طریقہ اپنایا تھا کہ جس آدمی پر قرض ہو اور وہ مر جائے، وفات ہو جائے، اور قرض چکانے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہ ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ کسی اور کو کہتے تھے کہ اس کا جنازہ پڑھو، نماز جنازہ آپ لوگ ادا کرو۔ بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو فتوحات عطا فرمائی اور علاقے فتح ہو گئے، بیت المال کا مال بھی زیادہ ہو گیا، تو پھر آپ علیہ السلام نے اس کام میں سہولت فرمائی اور کہا کہ اگر کسی کے پاس قرض چکانے کے لیے پیسہ نہیں رہا، کچھ نہیں رہا، اور وہ وفات ہو گیا، تو پھر میں اس کا ادا کروں گا کسی طریقے سے۔ تو خود آپ اس سے اندازہ لگائے کہ رحمت للعالمین اس طرح کر رہے ہیں۔ تو اس لیے حضرات محترم، قرض سے بہت دور رہنا چاہیے۔ اس پر ہم مزید وضاحت بھی آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہنا۔ والسلام۔